أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. صدق اللہ العظیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ ازواج حلال کی ہیں جن کے مہر آپ نے عطا کر دیے ہیں. وما ملکت یمینک مما آفا اللہ علیک، اور وہ باندیاں بھی حلال کر دی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بطور طے کی عطا کی ہیں. وہ بناتی عمک، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور پھپھی کی بیٹیاں. وہ بناتی خالک وہ بناتی خالاتک، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور خالہ کی وہ بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مسلمان عورت بھی جو اپنا آپ نبی کو ہبہ کرنا چاہے. ان اراد النبی ان یستنکحھا، اور نبی بھی یہ ارادہ کرے کہ اس سے نکاح کرے. یہ خالص آپ کے لیے ہے، من دون المؤمنین، مومنوں کو اس کی اجازت نہیں ہے. ہم جانتے ہیں وہ چیز جو ہم نے مومنین پر لازم کی ہے ان کی بیویوں کے بارے میں اور باندیوں کے بارے میں، تاکہ آپ پر کوئی حرج نہ ہو. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالی مغفرت کرنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے. یہاں اس آیت میں بھی اور اس سے آگے درجی منتشا میں بھی، دو آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کے بارے میں وہ احکامات بیان فرمائے ہیں جو خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے. عام مومنین کو ان کی اجازت نہیں تھی، یا عام مومنین کے لیے وہ حکم نہیں تھا جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے تھا. ان میں سب سے پہلا حکم تو یہ دیا کہ عام مسلمانوں کے لیے 4 سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سے زائد بیویاں بھی رکھنا چاہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، اور آپ نے نکاح کیے بھی ہیں. باقی اس اجازت کے اندر ظاہر ہے، جیسے آج کل مستشرقین کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے، اور جو مغربی تہذیب سے متاثر لوگ ہیں ہمارے مسلمان، ان کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے تو کہ نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشت. صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ معاذ اللہ آپ نے خواہشات کی بنا پر یہ کیے تھے نکاح. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی خواہشات کی بنیاد پر ایک جائز راستہ اختیار کرے بھی تو اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن پھر بھی یہ کافروں کا یہ اعتراض یا نظر آنے والے مسلمانوں کا یہ اعتراض غلط ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 برس کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا، جن کی تاریخی روایات کے مطابق 40 سال عمر تھی اور بیوہ بھی تھی. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا.
اور یہ تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی ہیں 25-26 سال۔ تو اگر آدمی خواہشات نفسانی کے لیے نکاح کرتا ہے تو ظاہر جوانی میں کرے گا، 20-22 سال کی عمر میں۔ لیکن آپ کے جتنے بھی نکاح ہیں، ایک تو وہ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ بیوہ سے، طلاق یافتہ سے، اس طرح کی خواتین سے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آخری عمر میں ہے۔ اس میں بہت سی حکمتیں علماء نے لکھی ہیں۔ سب سے بڑی حکمت یہی سمجھ میں آتی ہے کہ دین صرف گھر سے باہر نہیں ہے، اصل دین تو وہ ہے جو گھر کے اندر ہے۔ تو گھر کے اندر کا جو دین ہے، اور بالخصوص اس میں خواتین کے لیے جو مسائل ہیں، باتیں ہیں، وہ بھی امت تک پہنچانا ضروری تھا۔ تو ظاہر ہے جو کام ایک انسان کر سکتا ہے، جو 10 مل کے کرتے ہیں، ان کے برابر وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زائد نکاح فرمائے تاکہ دین اکمل طریقے سے مرد و خواتین سب تک پہنچ سکے۔ تو پہلا حکم ہمیں یہ معلوم ہوا کہ 4 سے زائد نکاح آپ کے لیے حلال ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بات مخصوص تھی کہ اگر کوئی عورت اپنا آپ کے سپرد کرنا چاہے، آپ سے نکاح کرنا چاہے، تو وہ آ کر آپ سے یہ بات شیئر کر سکتی ہے اور کہہ سکتی ہے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رضامندی کا اظہار فرمائیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے رکھ سکتے ہیں۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اہل کتاب سے نکاح کرنا جائز نہیں تھا، یعنی یہودی عورت سے یا عیسائی عورت سے، بلکہ مسلمانوں میں بھی اور رشتہ داروں میں بھی خاص کر ان خواتین سے آپ کو نکاح کی اجازت دی گئی جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ جو کسی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکے تو ان کو ان سے نکاح کرنے کی بھی اجازت آپ کو نہیں دی گئی، کیونکہ اس وقت ایک تو ہجرت فرض تھی، دوسرا وہ پیچھے تھے، اب ان کے کیا معاملات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں، اس لیے اجازت نہیں دی۔ تو یہ 2-4 حکم یہاں پر خاص طور پر بیان کیے ہیں۔ یہاں ایک لفظ آیا ہے آتیت اجورہن، جن کی اجرتیں آپ نے دے دی۔ تو یہاں بے اتفاق مفسرین یہاں پر اجرت سے مراد مہر ہے جو عورت کو ادا کیا جاتا ہے۔ ما ملکت یمینک، اور اس سے مراد وہ باندیاں ہیں جس کے آپ مالک ہیں، جو آپ کی ملکیت میں ہیں۔ تو اس زمانے میں یہ معاملات جائز تھے۔ اب تو بین الاقوامی طور پر شاید قانون ہے کہ کوئی کسی ملک کے باشندے کو غلام یا باندی نہیں بنا سکتا۔ تیسرا لفظ یہاں پر آیا آفا اللہ، جس کا میں نے ترجمہ کیا تھا مال فیض سے۔ تو 2 طرح کے مال ہوتے ہیں، ایک مال غنیمت ہوتا ہے جو جنگ کے دوران مجاہدین کو، مسلمانوں کو کافروں سے حاصل ہوتا ہے، یعنی جنگ ہوتی ہے، کافر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں یا اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں، ایسی صورت میں جو مرد و خواتین ہاتھ آتے ہیں یا جو بھی ان کا مال ہوتا ہے وہ سارا مال غنیمت کہلاتا ہے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جنگ ہوئے بغیر اللہ تبارک و تعالی فتح عطا فرما دیتے ہیں، جیسے آپ نے بنو قریظہ کا محاصرہ کیا تو وہ بغیر جنگ کیے انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ اسی طرح اور بھی بہت سے مواقع پر ہوا۔ تو جہاں مسلمانوں کو جنگ نہ کرنی پڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب اور دبدبے سے یا آپ کی برکت سے بغیر جنگ کے کوئی علاقہ فتح ہو جائے
تو وہاں سے جو مال ملتا ہے اس کو کہتے ہیں مال فے۔ یہ مال فے بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتا ہے، اور بھی اس کے مصارف ذکر کیے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اپنی مرضی سے اسے خرچ کرنا چاہیں، استعمال کرنا چاہیں، کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات ہے، یہ معنی ہے مال فے کا۔ اسی طرح اس آیت کے آخر میں ایک لفظ آیا قد علمنا ما فرضنا، ہم جانتے ہیں وہ چیز جو ہم نے خاوندوں پر لازم کی ہے ان کی بیویوں کے معاملے میں اور باندیوں کے معاملے میں۔ تو یہاں پر قد علمنا سے کیا چیز فرض کی ہے؟ تو یہاں سے احناف یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ کم سے کم مقدار مہر کی شریعت کی طرف سے متعین ہے، زیادہ کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے۔ کم سے کم مقدار یعنی 10 درہم مہر ہونا چاہیے۔ 10 درہم سے کم اگر متعین کریں گے تو وہ درست نہیں ہوگا۔ البتہ زیادہ جتنا بھی متعین کیا جائے وہ فریقین کی رضامندی پر ہے، جو طے ہو جائے وہ پھر ادا کیا جائے۔ یہاں پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر بھی واضح کرتا چلوں، ان کے ہاں یہ ہے کہ یہاں پر مہر مراد نہیں ہے بلکہ نفقہ، خرچہ مراد ہے، اور مہر جو ہے وہ میاں بیوی کی رضامندی سے طے ہوگا۔ وہ چاہیں جو چیز بھی طے کر لیں، پیسے طے کر لیں یا کچھ بھی طے کر لیں، اس کے مطابق ادائیگی ہوگی۔ بہرحال ان معاملات میں اگر کوئی انجانے میں کمی پیشی ہو گئی، فرمایا وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ دوسری آیت کا میں ترجمہ عرض کر دیتا ہوں، وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، اس میں یہ خصوصیت ذکر کی گئی کہ آپ پر اگر کوئی 2 3 4 نکاح کرتا ہے تو اس کے لیے بیویوں کے درمیان باری مقرر کرنا، عدل کرنا، برابری کرنا، سب سے ایک جیسا سلوک کرنا اپنی وسعت کے مطابق، یہ لازم اور ضروری ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لازم نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال سب کے ساتھ عدل والا معاملہ کیا۔ تو اسی اختیار کو یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں، ترجی من تشاء منہن، آپ جس کو چاہیں ان میں سے اپنے سے دور کر دیں، یعنی اس کی باری ختم کر دیں۔ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ، اور جس کو آپ چاہیں ان میں سے اپنے پاس ٹھکانہ دے دیں۔ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، اور جن کو آپ نے اپنے آپ سے الگ کر دیا ہے، دور کر دیا ہے، باری ختم کر دی ہے۔ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ، اگر آپ ان کو دوبارہ تلاش کرنا چاہیں، دوبارہ ان کو اپنے پاس واپس لانا چاہیں تو بھی آپ پر کوئی حرج نہیں ہے۔ حالانکہ دیکھیں عام مومنین کو، عام مسلمانوں کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ ذالک ادنا، یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ ان کی آنکھیں یعنی خواتین کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں اور وہ غم زدہ نہ ہوں اور راضی ہو جائیں اس چیز پر جو ان کو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ذریعے سے عطا کی ہے، یعنی جو بھی آپ ان کو عطا کریں وہ اس پر راضی ہیں۔ باقی دلوں میں کیا ہے، واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں ان باتوں کو جو دلوں میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ علم والے بھی ہیں، اس کے باوجود اگر سزا نہیں دیتے تو حلم والے بھی ہیں، یعنی بردبار بھی ہیں۔ لا یحل لک النساء من بعد، اب اس کے بعد آپ کے لیے نکاح کرنا حلال نہیں ہے مزید، اور نہ ہی یہ کہ ان بیویوں کے بدلے میں آپ کسی اور کو لے آئے، اگرچہ آپ کو ان کا حسن اچھا لگے، یعنی کسی خاتون کا، الا ما ملکت یمینک، مگر وہ جس کے دائیں ہاتھ کے آپ مالک ہوں، یعنی جس کے مالک ہوں آپ کے ہاتھ، یعنی باندی وغیرہ، تو وہ آپ جتنا چاہیں رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کی نگرانی کرنے والا ہے، ہر چیز کو بہتر۔ پچھلی 2 آیات پہلے نازل ہوئیں، لا يحل لك النساء من بعد، یہ آیت اس کے پہلی 2 آیات کے کچھ عرصے کے بعد نازل ہوئی۔
پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو اختیار دیا تھا کہ آپ چاہیں تو مجھ سے جدا ہو جائیں، چاہیں تو میرے ساتھ رہیں، لیکن میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر دنیا پر اور قیصر و کسریٰ کی بیویوں جیسے رہن سہن نہیں مانگنے۔ تو وہاں میں نے عرض کر دیا تھا کہ سب ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو، آپ کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی تھی۔ تو اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان ازواج کو بطور انعام کے یہ حکم فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اگر کسی اور سے آپ نکاح کرنا چاہیں ان کو طلاق دے کر، تو ایسا آپ نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن اور انداز میں یہ ہے اس آیت کی کہ اس سے مراد اور نکاح منع نہیں ہے، بلکہ یہاں مقصود یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو طلاق بہرحال نہ دی جائے، کیونکہ انہوں نے آپ کو ترجیح دی ہے اور آپ کے علاوہ کسی اور کو اختیار کرنے کا انہوں نے نہیں سوچا۔ باقی یہاں پر فرمایا کہ اگرچہ آپ کو ان کا حسن اچھا لگے، تو یہ بات کہ آپ کو ان کا حسن اچھا لگے تو ذہن میں لاشعوری طور پر یہ بات آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کسی نامحرم کو دیکھ سکتے ہیں؟ تو پھر یہ بات کیسے پیش آئی کہ ان کا حسن اچھا لگے؟ میرے خیال سے میں مبہم الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو یہاں یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو آپ جانتے ہیں کہ انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، لہذا ان سے کسی برائی کی توقع کرنا یہ اپنے ایمان کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم تمام امت کے والد ہیں، لہذا اگر وہ دیکھتے بھی ہیں کسی کو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ظاہر ہے بڑے ہونے کی حیثیت سے دیکھ سکتے ہیں۔ تیسری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ یہاں پر دراصل ہمیں اس بات کا جواز دینا مقصود ہے کہ جب کوئی کسی خاتون سے نکاح کرنا چاہے تو وہ پہلے اسے دیکھ بھی سکتا ہے، اور فقہ کی کتابوں میں مسائل لکھے ہیں، علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا ارادہ یقینی ہو، 80%، 90% نکاح کرنے کا ارادہ ہو۔ جیسے ہمارے یہاں ہے کہ لڑکا جو ہے آتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ، پھر بچی کو سامنے جو ہے نا چیزیں سرو کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، چائے اور کھانا وغیرہ، پھر وہ اٹھتے ہوئے کہتے ہیں بھئی ہمیں تو پسند نہیں ہے، بچی کی قد چھوٹی ہے، اس کا ناک ٹیڑھا ہے، اس کی فلاں چیز ٹھیک نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ایسے یہ مقصود نہیں ہے یہاں پر، اگر اس انداز میں بھی کوئی دیکھتا ہے تو چلو ٹھیک ہے، ایک حد تک گنجائش ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن شرط پھر وہی جو میں نے عرض کر دی کہ 100%، 90% کم از کم پکا ارادہ ہو کہ ہم نے یہاں نکاح کرنا ہے، اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کی باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اجازت دی ہے کہ ایک صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے دیکھ لو اس لیے کہ آپ، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی محبت پیدا فرما دیں گے اور آگے زندگی کاٹنا آسان ہو جائے گا۔ اور اگر بن دیکھے کر لیا تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ سامنے سے کوئی ایسی خاتون نکلے جس کے ساتھ آپ کا گزارا دیکھنا بھی آپ نہ چاہیں، گزارا مشکل ہو جائے، اس کی زندگی بھی خراب، آپ کی زندگی بھی خراب۔ تو شریعت نے اس چیز سے بچانے کے لیے کہا کہ دیکھیں، اس میں کوئی حرج نہیں، وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ تبارک و تعالی چیز پر نگہبان ہے، کون کس چیز کی نیت سے دیکھ رہا ہے، کس انداز میں، اور بچی کو اگر ٹھکرا رہا ہے تو کس نیت سے، اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتا ہے، اور اس کی لاٹھی بے آواز ہے، اور وہ حساب کتاب بھی لینے والا ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ یہ آیت چونکہ اوپر اختیارات مل گئے آپ کو نکاح کرنے کے، تو یہ حکم منسوخ ہے، صرف ان کی ازواج مطہرات کی دل جوئی کے لیے
کہا گیا کہ آپ مزید نکاح نہ کریں، اور آپ نے بہرحال مزید کیے بھی نہیں اس کے بعد۔ اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔